میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں؟ عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس، تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں۔ ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ضرور ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتا۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا، صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا؟ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا، چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ، اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتی، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورس۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا؟ تو آپ ہنس پڑے۔ ہم نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو مغفرت آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے خاص طور پر یہ جو وہ نہیں ہوتا، وہ سیل لگاتے ہیں یہ تاجر دکاندار کہ بھائی سستا ہے لے لو لے لو، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کا پرانا مال ہوتا ہے اور اس بہانے سے وہ نکالتے ہیں، ورنہ کون آج کسی کا بھلا چاہتا ہے، ہر کوئی لوٹنے کے چکر میں ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک سیل لگتی ہے، بھائی آ جاؤ بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔
اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا وہ اور حسین برابر ہو گئے. تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو میں معاف کروں گا. اچھا پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں. آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی. آپ نے کہا ما اسر من استغفر وعن عاد فی اليوم 70 مرۃ. جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 بار ٹوٹی ہوگی. جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے. ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیتا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا. لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی. تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں. اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں. تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے. ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا. میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو. تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا. تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، پتہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ. پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا. یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے. لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں. ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے. ایک دفعہ نہیں بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہیں. میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیتا بھائی میریاں زیادہ. کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں. کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لیا پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی. میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر دیتا ہے. یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا. یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی پر حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو
ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتے، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتے۔ تو کہنے کہ میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے کا مجھے امان چاہیے، امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی۔ کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر لیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینکنے، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، میرے اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چو نہیں جمع ہے جب وہ نافرمان ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا،
مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام میرا کام ہو گیا. تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوؤں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر. یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے. تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ. تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں. اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے. حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے. اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، نا حق. ایک قتل کرو تو قرآن نے بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے. ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہاں بھائی مار دو، اور مارنا تو ایک گولی نہ اٹھا ہو جانی ہے. تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں. تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے. تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا. تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے. یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے. 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے. اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو. علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں. حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی. تو آدمی پس کے رہ جاتا. میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا. تو اس نے 99 قتل کیے. تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے؟ اس کا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا. اس کا مڑ 100 تو پورے کرا دھورا جا کام میں، اور ایک بار کی تو اثر بھی لا چڑھے، اس کو بھی مار دیا. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا لے، پھر صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں. اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جان. میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے. روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں. تو وہ کہنے گا لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے. یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام. وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے جا. اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا. رستے چ موت نے جھٹکا دیتا. اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف.
تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے، جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا، یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے ساڑھ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے ہیں۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا، انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے، اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے۔ ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے، ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے، اور ادھر یہ دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں۔ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے۔ هب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب، اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر۔ لو، ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا۔ یا اللہ انا یکون لی غلام، پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اللہ سے مانگا۔ اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اللہ نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے،
مریم پیدا ہوئیں، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں، اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ اکبر، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن، جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے، دروازہ بند، سیڑھی نیچے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فانما انا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنا ہے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام، قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ خارا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹے، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ کیا کرے گا کیا کرے گا؟ لا تخافی، ڈر نہیں، فأخذها، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے، اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فحملته، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملته، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی وہ دور ایک جگہ پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے
اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا. اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں. انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی. تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے. پر ہمارا پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی، اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ. کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں. یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم ایندھن. تو اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی. کلی وشربی، کھا پی. پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں، اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں. جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا. اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا، تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی. فأتت به قومها تحملہ، اب وہ آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا. سبحان اللہ. او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی. اللہ کی قسم نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے، نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے. اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے. مریم یہ کیا کیا، یہ کیا منہ کالا کیا. اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو. آگے یا مریم ما کان ابو یا اخت ہارون، اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے. پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ماں کان ابوک امرأ سو، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے. پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ماں کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے، اور کیا گزری ہوگی. مریم کے دل پر تانا مار دیتا ہے، جلنے کا لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے. میرے نبی پہ تلواریں پڑی، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقے آئے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ. میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں. تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی
کہ باپ کی نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو. تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے. کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلک عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلک عیسی ابن مریم. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں. وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلی، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، المجید الحق، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ. مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. القديم بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں. اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے
توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے، جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو، اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں، تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے، یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ۔ میں ان کی توفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے۔ یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں۔ یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتہ یا اللہ، مجھے نہیں پتہ، مجھے مرنے پہ پتہ چلے گا کہ تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا۔ یا اللہ سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتہ مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے موت۔ یا اللہ
یا اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کو خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے۔ تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا، 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا، ہمارے دادا پردادا نے دیکھا، ہماری اگلی نسل نے دیکھی، ہمیں قربان جاؤں یہ ساری گندیوں کے باوجود تیرا محبوب ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی یا اللہ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، تیرا محبوب امتی امتی کہے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، جب تو کہے گا دکھاؤ کیا لائے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دکھائیں گے؟ جب تم کہے گا ارنی ماذا قدمت ہوئے میرے مولا مر گئے، حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم فقیر ہے یا اللہ، فقیر ہے، کھوٹے سکے ہیں دامن میں۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ چل جاتا ہے، باقی تو کہیں کھوٹے سکے نہیں چلتے، صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ ہم کھوٹے ایمان والے ہیں، کھوٹی نمازوں والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کے آنسوؤں کا ہمیں سہارا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ تو قریب ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے حقدار نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی گرمی سے بچا لے، ننگے ہونے سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس دن تیرے دیدار کا دن آئے تو ہمارا نام لے کر بھی پوچھ رہا ہو کیا حال، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو اپنے پیاروں کے نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہم سے بھی پوچھ لینا کیا حال ہے، ہمارے بارے نیارے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، آسمان سے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، عرشوں سے ہمیں محبت سے دیکھ لے۔ اور یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رحم فرما دے، اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہ ہاں کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار کا ایک ایسا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے، میں نے ان کو خوب آزمایا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے۔ اوہ الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔
جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس لیے جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحی کیا ہوگا؟ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹے کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں، وہ پیچھے مڑنے لگا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی ادھر اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔
تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھا رے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا. کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا.